ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل نوٹیفیکیشن آئیکن بنا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر کے آل کے آپشنز کے اوپر کلک کر لیں کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس اسٹارٹس کا چینل اور میرا نام ہے وقاص۔ جس طرح آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا کہ اس منتھ کے اندر کلاس فرسٹ ایئر جسے ہم 11 کلاس کہہ رہے ہیں اس کے بورڈ کے پیپر ہونے جا رہے ہیں، جس میں کمپیوٹر سائنس کا جو پیپر ہے وہ انشاءاللہ 19 جولائی کو متوقع ہے۔ تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو تھوڑی سی کنفیوژن ابھی بھی ہوگی شارٹ کوسچنز اینڈ آنسر سے ریلیٹڈ چیپٹر وائز، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ کو تمام چیپٹر نمبر 1 سے لے کے 10 تک کے شارٹ کوسچنز جو امپورٹنٹ اس چیپٹر میں سے بن سکتے ہیں، جو کہ آپ کے پیپر میں آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، 100% سکسیس دلوا سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آج کا پہلا چیپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پہلا چیپٹر جو آپ کا کمپیوٹر کا، اس میں آپ کا پہلا سوال بن سکتا ہے ڈیفائن کمپیوٹر، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن اور ہارڈ ویئر کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈفرینس ہے تو آپ ایک کالم بنا کر ایک سائٹ پہ سافٹ ویئر اور دوسری سائٹ پہ ہارڈ ویئر کی ہیڈنگز دے کر پراپر کم از کم دونوں کے 3 ڈفرینسز بتائیں۔ ڈیفائن ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، ڈیفینیشن ڈیٹا اور انفارمیشن کی پوچھی جا سکتی ہے۔ ڈیٹا کمپیوٹنگ کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کمپیوٹنگ کو ہم ڈیٹا پروسیسنگ بھی کہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ کوسچن ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی بن سکتا ہے۔ ان پٹ کیا ہوتا ہے، ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں۔ جو کوسچن نمبر 7 اور 8 ہے جس میں ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا پوچھا جا رہا ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ ساتھ ایگزامپلس بھی دیں۔ پھر آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوریج ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں، ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی دیں۔ پھر ریم کو ہم وولیٹائل میموری کیوں کہتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ ریم اور ریم وولیٹائل میموری والا تو کوسچن اس چیپٹر میں نہیں ہے، حالانکہ یہ کوسچن آپ کا بن سکتا ہے جب کمپیوٹر کے مین کمپوننٹس ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو آپ کا مین کمپوننٹ ریم ہے یہ بھی آپ کا اہم کمپوننٹ ہے، تو اس لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ڈیلیٹ اور بیک سپیس کی جو کہ کی بورڈ پر موجود ہوتی ہے، ان کے درمیان کیا ڈفرنس ہے، ویسے تو عام بندے کو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نئے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ، تو یہ تیار کریں۔ پھر جو آپ کا کی بورڈ کا سٹرکچر ہے، لے آؤٹ جو ہے، QWERTY کی بورڈ کیا ہوتا ہے وہ بتائیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو یہ QWERTY بورڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان پٹ کی جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں پتہ ہو ود ایگزامپلس۔ وٹ آر سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں، ان کی بھی ایگزامپل آپ نے ساتھ دینی ہے۔ وٹ آر پوائنٹنگ ڈیوائسز، پوائنٹنگ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، ان کی بھی آپ نے ساتھ ایگزامپلز لازمی بتانی ہے۔ پھر اگر پوائنٹنگ ڈیوائس کی اگر بات کریں تو اس کے اندر مختلف پوائنٹنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ علیحدہ سے شارٹ کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں، صرف اس کو لانگ کوسچن کے طور پہ ہی نہیں آپ نے تیار کرنا، آپ نے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی کرنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی پوائنٹنگ ڈیوائس شارٹ کوسچن کے لحاظ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ واٹ از دا فنکشن آف ماؤس، جس طرح ماؤس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، ٹریڈیشنل اور آپٹیکل ماؤس کون سے ہوتے ہیں۔ واٹ از ٹریک بال ڈیوائس، ٹریک بال ڈیوائس کیا ہوتی ہے، اینڈ ہاؤ اٹ ورکس، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ واٹ از ٹچ پیڈ، ٹچ پیڈ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ملٹی ٹچ اسکرینز کون سی ہوتی ہیں۔ واٹ از اسٹائلس، اسٹائلس کیا ہوتا ہے۔ واٹ از پگ ڈیوائس ان ڈیجیٹائزر، گرافک ٹیبلٹ یا ڈیجیٹائزر کے اندر پگ ڈیوائس کا کیا کام ہے یا یہ کیا ہوتی ہے۔ واٹ از دا پرپز آف MICR ڈیوائس۔ واٹ آر بار کوڈز، بار کوڈز کیا ہوتی ہیں۔ بار کوڈ ریڈر کیا ہوتا ہے، بار کوڈ اور بار کوڈ ریڈر میں فرق ہے۔ واٹ از دا پرپز آف OMR ڈیوائس۔ واٹ از اسمارٹ کارڈ۔ واٹ از ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین، یہ فیکس مشین والے ٹاپک میں سے آ جاتا ہے۔ فائن پکسل اینڈ ریزولوشن، ان کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے کہ پکسل کیا ہے، ریزولوشن کیا ہے۔ سملرلی ڈفرینس بٹوین کلر اینڈ مونوکروم مانیٹرز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ڈفرینشیٹ بٹوین CRT اینڈ فلیٹ پینل ڈسپلے اسکرین، جہاں پہ ڈفرینشیٹ کا آ جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں 2 سے زیادہ پوائنٹس یا 2 پوائنٹس بن سکتے ہیں فار ڈفرینس بٹوین دوز ڈیوائسز،
تو آپ اس کو کالم وائز ہیڈنگز دیں. ایک کالم لیفٹ سائڈ پہ CRT لکھ لیں اور ایک رائٹ سائڈ پہ فلیٹ پینل ڈسپلے اسکرینز کی ہیڈنگ لکھ کر آپ نے پوائنٹس کم از کم 3 آپ کو پوائنٹ آنے چاہیے. پھر امپیکٹ پرنٹر کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے. سملرلی نان امپیکٹ پرنٹر کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے. ان کا کمپیریزن بھی پوچھا جا سکتا ہے جو کہ نیکسٹ کوسچن میں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. تو آپ اسی طرح سیم کالم کی فارم میں ان کا کمپیریزن بھی دے سکتے ہیں. اوپر والے جو کوسچنز 33 اور 34 ہیں ان کے اندر آپ ایگزامپل لازمی منشن کریں. پھر 36 کوسچن ہے واٹ از اے فنکشن آف ڈرم پلاٹر. پلاٹر والا ٹاپک آ جاتا ہے. فلیٹ بیڈ اور ڈرم پلاٹر کی ورکنگ پوچھی جا سکتی ہے. پھر سسٹم کیا ہوتا ہے. SDLC سے پہلے سسٹم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پروسیجر والے کوسچن میں نے مس کر دیا. پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہو. سیریز آف سٹیپس ہوتے ہیں دیٹ کین بی پرفارم ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک. کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مختلف سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے, وہ پروسیجر کہلایا جاتا ہے. پروسیجر کا کوسچن بھی آ سکتا ہے. SDLC کیا ہوتا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ انالیسز رپورٹ. SDLC کے اندر انالیسز فیز ہے. اس کی جو رپورٹ ایک ہے اس کے اندر 3 پوائنٹس جو انالسٹ جو پرووائڈ کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو. انالسٹ کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے ڈیورنگ انالیسز فیز. واٹ از دا پرپز آف کوڈنگ فیز. کوڈنگ فیز کیا ہوتی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں. کون سی کنورژن جو ہیں جس کی کنورژن کہلائی جاتی ہے جو کہ ہم امپلیمنٹیشن فیز. اگر SDLC کی بات کریں تو امپلیمنٹیشن فیز کے اندر مختلف کنورژنز ہیں جس میں پیرالل, ڈائریکٹ کنورژن, فیز کنورژن ہے. اس طرح کر کے جو 4 کنورژنز ہیں ان میں رسکی کون سی ہے یہ پوچھی جا رہی ہے. اسی طرح سیفسٹ کون سی ہے اس کی وجہ بھی آپ نے بتانی ہے کہ ہے کون سی, ساتھ ساتھ اس کو ریزن بھی بتانی ہے کہ کیوں یہ رسکی ہے اور کیوں یہ سیفسٹ ہے. پھر پروگرامر کون ہوتا ہے. سسٹم ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے SDLC کے اندر. اس کے اندر یونٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے. سسٹم اور یونٹ ٹیسٹنگ میں فرق ہے. پھر واٹ از اے یوز آف OCR ڈیوائس جو کہ ہم نے سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز میں یہ ٹاپک موجود ہے, پڑھا بھی تھا آپ اسٹوڈنٹس نے شاید. پھر ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہوتی ہے. اور آخر پہ ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا کے درمیان کیا ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو یہ میرے لحاظ سے جو 50 شارٹ کوسچنز ہیں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے ہی انشاءاللہ فرسٹ چیپٹر میں سے جتنے شارٹ کوسچنز کہے گئے ہیں انشاءاللہ اسی میں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اور میں نے پیئرنگ سکیم بھی ڈسکس کی ہے. آپ پیئرنگ سکیم کو بھی فالو کریں, انشاءاللہ آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے. اسی طرح میں آپ کے ساتھ مختلف چیپٹرز کے شارٹ کوسچن ڈسکس کرتا رہوں گا آنے والی ویڈیوز کے اندر. تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ سارے چیپٹرز کو کور کر لیں گے. پھر بھی آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ کوئی کوسچن رہ گیا تو آپ وہ ساتھ کمنٹ باکس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب بتا دیا جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.